بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہے جناب 24 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ سے انتہائی اہم خبر شیئر کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے تو بالکل انتہائی اہم خبر ہے۔ وہ اس میں جتنی بھی اس کو کریدا جائے وہ اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ڈبیٹ کچھ عرصہ سے پاکستان میں شروع ہو چکی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی کریں گے، اور کیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے سچے اور جھوٹے ہونے میں دونوں صورتوں میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ہیں۔ آپ سے پچھلی ویڈیو میں آپ سے خبر شیئر کی تھی، وہ خبر یہ تھی کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان سے نیتن یاہو اور موساد کے چیف کی ملاقات ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے موقع پہ، اور ایک ساحلی شہر میں ہوئی ہے، اور اس میں سارا دن، وہ پچھلی ویڈیو آپ سن لیں، اس میں ڈیٹیلز ہیں۔ کافی گھنٹے گزرنے کے بعد پھر اس کی تردید کی گئی سعودی وزیر خارجہ کی طرف سے۔ بہرحال خبر جب بھی آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اگر خبر جھوٹی بھی ہو تو اس جھوٹی خبر دینے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا چیک کیا جائے اس کا رد عمل کیا آتا ہے، اور لوگ اس کو ابزارب کرنے کے لیے، سہنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ بار بار جو ہے وہ چھوڑی جاتی ہے خبر، اور بار بار اس طرح کی چیز مارکیٹ میں پھینکی جاتی ہے، میڈیا انڈسٹری میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، تاکہ اس کا چیک کیا جائے ریئیکشن کیا ہے، اور ریئیکشن چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ریئیکشن بھی آ جائے، غم و غصہ بھی لوگوں کا آئے، اور پھر ذرا تھوڑا سا اس کیا کہنا چاہیے، اس شدت میں بھی کمی آ جاتی ہے جب ایک خبر بار بار، اور پھر لوگ زچ آ جاتے ہیں، زچ ہو جاتے ہیں۔ خیر، خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے جناب کہ اب ایک بار پھر یہ چیز مارکیٹ میں، میڈیا انڈسٹری میں، عالمی ذرائع ابلاغ میں یہ بات پھر ایک دفعہ آ رہی ہے کہ جناب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ پاکستان پہ شدید ترین دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان ان دنوں شدید ترین دباؤ سے گزر رہا ہے۔ یہ ہیں، اور اس میں دباؤ کس کا ہے؟ اب اسرائیل کا ایک ہے پیپر ہارٹس، یہ میرے پاس ہی ہے، اور اس میں ایک خبر چھپی ہے، خبر نہیں ہے بلکہ اوپینین کے نام سے ہے، کہ اس میں ہے کہ سعودی عربیہ کیسے پریشرائز کر رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے پاکستان پہ، یہ ہے۔ اور اس خبر میں جناب عمران خان، محمد بن سلمان کی تصویر چھپی ہوئی ہے، جب پرائم منسٹر عمران خان نے محمد بن سلمان کے آنے پہ استقبال کیا تھا، بہت ویلکم کیا تھا، وارم ویلکم کیا گیا تھا، وہ چھپی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے انٹرویوز کا حوالہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی انٹرویو تھا۔ پھر ایک میں ایک تصویر چھپی ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اور وہ تصویر ہے جناب سعودی عربیہ کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان کے ساتھ، اور یہ ان ڈیٹیل۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی ہے جناب، اور وہ ہے جماعت اسلامی کا احتجاج اس مسئلے پہ۔ پھر نیو میمن مسجد کے بارے میں ایک نیو میمن مسجد کے جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، نیو میمن مسجد کے پیچھے وہ نظر آ رہی ہے، اس میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ 21 اگست 2020 کی تصویر ہے۔ تو یہ ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے، اوپینین کے نام سے یہ شائع ہوئی ہے، اور یہ اخبار ہے جناب ہارٹس اسرائیل کا۔ اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، نمبر 1 امریکہ کا، نمبر 2 سعودی عربیہ کا، کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اور پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن اس وقت تک کل بھی ہماری کچھ بات ہوئی انتہائی معتبر لوگوں سے، سول ملٹری دونوں سائڈ سے، اور اس میں بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا، تو اس کا کیا جواب تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن جو چیز ہے وہی ہے جناب کہ ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ
آپ کو بتا دوں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، پاکستان پہ ہی یہ پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بار بار خبریں آ رہی ہیں پچھلے کوئی 2-2.5 سال سے مسلسل، اور اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تو ہمارے وزیر خارجہ خورشید قصوری تھے، اور اسرائیل کے وزیر خارجہ، ان کے درمیان کوئی 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں جن کو اتفاقیہ بھی کہا گیا تھا، پھر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ چیزیں آئی تھیں مارکیٹ میں، میڈیا انڈسٹری میں، میڈیا مارکیٹ میں، لیکن اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، ان کی حکومت ختم ہو گئی، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال رہی، کاف لیگ کی 5 سال رہی، پیپلز پارٹی کی رہی، پھر مسلم لیگ نواز کی رہی، اب پھر یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پاکستان میں پھر یہ ہے کہ کچھ جرنلسٹ، ان میں کامران خان ہیں، مبشر لقمان ہیں، مبشر لقمان ٹی وی پہ اپیئر ہو گئے، اسرائیل کے ٹی وی پہ، اور وہاں پہ انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا، گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان سے براہ راست بات کرنی چاہیے اسرائیل کو، اور اسرائیل ایک حقیقت ہے۔ پھر کامران خان صاحب نے بھی کوئی اسی طرح کی گفتگو کی تھی، وہ میں نے آپ کو ایک آرٹیکل پہلے بھی ایک مفصل رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ تو صورتحال کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ سعودی عرب کیوں پریشرائز کر رہا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کے داماد، انہوں نے ایک اسکرپٹ تیار کیا، اور ایک میگا اسکرپٹ تھا، اور اس اسکرپٹ کے تحت، کیونکہ انہوں نے تقریباً 6 ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹارگٹ تھا، اور اسرائیل اور پریزیڈنٹ ٹرمپ انتظامیہ کہہ لیں، یہ دونوں مل کے یہ کام کر رہے تھے۔ اور ان میں کون کون سے ملک تھے؟ ان میں سے ملک ہیں سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، سوڈان ہے، بحرین ہے، مصر ہے، اور کیا نام، عمان ہے، یہ سارے ملک ہیں جناب، انہوں نے تسلیم کرنا تھا۔ اور کوشنر جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد، وہ یہ سارا پلان چاک آؤٹ کیا انہوں نے، اور کوشنر کے ساتھ MBS محمد بن سلمان تھے، UAE کے کراؤن پرنس محمد بن زید تھے، یہ سب تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ UAE نے تو تسلیم کر لیا، انہوں نے تو فرنٹ فٹ پہ کھیلے، انہوں نے تسلیم کر لیا، اس کے بعد ان کے آنا جانا بھی شروع ہو گیا، اب وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں، اور فردر انہانس کیسے کرنا ہے وہ ساری چیزیں اس وقت ٹیبل پہ ہیں، پائپ لائن میں ہیں۔ اور اسی دوران پاکستان کے وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا، امپلائمنٹ ویزا پاکستانیوں پہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کی ریزن کرونا بتائی گئی ہے، لیکن کرونا ہے تو پھر انڈیا اس میں شامل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انڈیا اس وقت شدید ترین نمبر 2 ہے، جو تباہی پھیلائی ہے کرونا نے، یہ بات۔ اس کے بعد جناب اس میں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن ہار گئے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن ہار گئے، ہارنے کے بعد اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جو بائیڈن جب آئیں گے تو شاید ان کی یہ پریورٹی نہ ہو، شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کی یہ پریورٹی نہیں ہوگی۔ اور جو امریکن الیکشن ہوا ہے اس میں اسرائیل اور یہودی لابی جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی تھی، ڈیموکریٹ کے ساتھ نہیں کھڑی تھی، مکمل فیور کی، مکمل سپورٹ کی۔ اور جو بائیڈن جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے، اور ایون امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسرائیل کی فیور میں آگے نکل گئے، اور اسرائیل کو بہت بڑا پیکج اور بہت بڑی فیسیلیٹیٹ ان کو کر رہے ہیں۔ تو اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ اسرائیل ہاتھ سے ہی نکل جائے، یہ وہاں کا اختلاف چل رہا ہے بالکل۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ UAE کے تسلیم کرنے کے بعد سعودی عرب نے ہاتھ کھینچ لیا، سعودی عرب نے بحرین کو بھی اوکے کر دیا اور سوڈان کو بھی کر دیا، وہ دونوں ہو گئے، لیکن سعودی عرب ابھی تک پیچھے ہے۔ اب سعودی عرب تسلیم کر بھی لے تو اس میں کیا ہوگا کہ پاکستان تو اس میں نہیں ہے، اور امت مسلمہ کے 2 ملک ہیں اس وقت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ مسلم کنٹریز میں۔ نمبر 1 پاکستان ہے، پاکستان کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، پاکستان جوہری قوت ہے اور 22 کروڑ کا ملک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے، یہ جو فائنینشیل کرائسز ہیں
یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ سی پیک جو ہے، سی پیک کا پروجیکٹ ہے، میگا پروجیکٹ چائنا کے ساتھ مل کے جو شروع ہو چکا ہے، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس سے معاشی انقلاب جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا اگر ایز اٹ از ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی یہ مجبوری بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا ملک ہے ترکی، جو کہ تگڑا ملک ہے، فوجی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، فوجی طاقت کے اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی۔ اب یہ باقی جتنے بھی ملک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ کے ہیں، خلیجی ملک ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے بغیر، اور پھر یہ ہے کہ سعودی عرب نے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہو کہ جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ میرے درینہ تعلقات ہیں اور ہمارے احسانات بھی ہیں ان پہ، تو سمجھیں پاکستان ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کا گارنٹی ہم دیتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان نے انکار کر دیا، اور یہ پریشر مدستور پاکستان پر موجود ہے۔ اب جب ہم ذرا تانے بانے جوڑتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان سے جتنی دفعہ بھی پوچھا گیا، انہوں نے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 سے زائد مرتبہ، 3-4 دفعہ تو ان کیمرہ سیشن تھے جس میں پی ایم ہاؤس، پی ایم آفس میں بلاتے ہیں، وہ انٹریکشن کرتے ہیں میڈیا پرسنز کے ساتھ، اس میں کم و بیش ہر بریفنگ میں موجود تھا۔ اس میں جتنی بار بھی سوالات کیے گئے، سوال پوچھے گئے اسرائیل کے بارے میں، تو عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے تو، اور میں بالکل اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے، آئیڈیالوجیکل فلسفی ہے، اس کے ہی بالکل برعکس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ فاؤنڈر آف پاکستان، بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، میں اس کو بالکل درست مانتا ہوں۔ پھر تیسرا یہ کہ پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے، موقف ہے، اور وہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو حل ہے وہ ہے 2 ریاستی حل، 2 ریاستوں کے قیام کا حل، اور اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے بالکل ایز اٹ از، جیسے پاکستان کے کشمیر کے بارے میں کہا ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ ریفرینڈم ہوگا، استصواب رائے ہوگا، اور پوچھا جائے گا لوگوں کو، حق رائے شماری، حق رائے دہی دی جائے گی، وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے۔ پلیبیسائٹ کا لفظ استصواب رائے کہتے ہیں اس کو۔ اور فلسطین کے بارے میں ہے کہ 1967 کی جو حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس کے اکارڈنگلی 2 اسٹیٹس سلوشن ہے، 2 ریاستی حل، فلسطین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اسرائیل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اور اسی لیے اسرائیل کو ابھی تک OIC نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ محمد بن سلمان اور محمد بن زید 2 ہونہار ولی عہد ہیں، ایک UAE کا اور ایک سعودی عرب کا، دونوں نے یہ کام کیا، پلان بنایا، اور اس پہ شروع ہو گئے۔ اب ان کو کیا جلدی ہے کہ اسرائیل کو جلدی سے جلدی تسلیم کیا جائے۔ نمبر 1 ترکی ہے، نمبر 2 ایران ہے، یہ 2 ان کے کیا کہنا چاہیے جناب، مخالفین، 2 بڑے مخالفین، ایران اور ترکی۔ پھر اس میں اب اگر تیسرا ہے جناب نیوٹرلائز کیا جائے پاکستان کو، تو پاکستان کا ابھی تک نہ صرف انکار ہے بلکہ مکمل انکار ہے۔ تو اب سعودی عرب اگر جناب پریشرائز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی آتا رہتا ہے کہ پیسے واپس کریں، یہ کریں وہ کریں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب $5.3 بلین کا ریمیٹنس سعودی عرب سے آتا ہے، پھر $3.5 ارب کا UAE سے آتا ہے پر اینم، جو کہ اب کم ہو گیا ہے۔ وہ ایک فائنینشیل کرنچ آئے گا، نقصان ہوگا، وہ کیسے پورے کریں گے اگر وہ سب کو باہر نکال دیتا ہے سعودی عرب، UAE؟ تو یہ سارے متبادل کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب جو متبادل جو آراء آئی ہیں، جو ہمارے 2 جرنلسٹ مبشر لقمان اور کامران خان، مبشر لقمان تو اپیئر ہو گئے اسرائیلی ٹی وی پہ اور انہوں نے تو کھل کے بات کر دی، لیکن
پاکستان کیا اس کے لیے تیار ہے؟ تو پاکستان کے عوام، اگر پاکستان کے عوام کیا کہتے ہیں، اب پاکستان کے عوام کے بارے میں وہ بہت ٹچی ہیں اس معاملے میں، اور پاکستان میں اب تک جتنی بھی تحریکیں اگر کامیاب ہوئی ہیں اور حکومت اور حکومتی اداروں کے بس سے باہر ہو گئی ہیں، یعنی جن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، وہ مذہبی تحریکیں تھیں۔ وہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور 1974 میں پھر ختم نبوت کی تحریک چلی، اور جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں جناب، جس کے نتیجے میں دونوں 1953 میں تو سزائے موت تک دی گئی نامور لوگوں کو، مولانا مودودی کو، آپ کے مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم کو، پھر جناب معروف عالم دین، ان کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، تو یہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ چلی۔ تو اب بھی جو لاسٹ ٹائم جو جنازہ ہوا، نماز جنازہ علامہ خادم حسین رضوی کا، تحریک لبیک پاکستان، تو اس میں جو جنازے میں عوام کا جمع غفیر تھا لاہور میں، اس سے ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تو پھر یہ کیوس کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، یہ انریسٹ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ تو کل ہم نے اس بارے میں ذمہ داروں سے پوچھا، تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جناب اس وقت تک ہمارا جو سٹانس ہے وہ ہے کہ ہم پاکستان ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور ایسا کوئی چیز ٹیبل پہ بھی نہیں ہے۔ البتہ پریشر ہوتا ہے، پریشر سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی تک 2 مہینے تک وہ صدر ہیں، اور ان 2 ماہ میں کیونکہ پومپیو کا جو وزٹ ہے ابھی ایک پہلے کیا، ابھی بھی 10 دن وہ رہے بیرون ملک، اور 10 دن کا ان کا وزٹ تھا، اس میں سعودی عرب کا آخری دن سعودی عرب میں تھا ان کا، اس میں قطر گئے، سعودی عرب گئے، جارجیا گئے، اسرائیل گئے، یہ فرانس گئے، تو یہ بہت ہی ان کا امپورٹنٹ وزٹ تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے یہ کام ہو جائے۔ اب سعودی عرب میں میں آپ کو بتا دوں کہ اختلاف ہے، کنگ سلمان جو ایلڈرز ہیں، پرانی ایک کنونشنل اپروچ رکھتے ہیں، اور ماڈرن اپروچ ہے MBS محمد بن سلمان، وہاں پہ بھی یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو محمد بن سلمان کی جو ملاقات ہوئی مبینہ طور پہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور موساد کے چیف سے، اس کا علم کنگ سلمان کو بھی نہیں تھا، اور جب کنگ سلمان تک یہ چیز پہنچی تو اس کی پھر وزیر خارجہ نے تردید کر دی، یہ بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ کنگ سلمان ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں، اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ بہت جلدی میں ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد جنوری میں جو بائیڈن آئیں گے، وہ ان کے ساتھ جو پرسنل ریلیشنز ڈیولپ ہو گئے تھے، محمد بن سلمان سے براہ راست، محمد بن زید سے براہ راست وایا داماد صاحب، اسی طریقے سے طیب اردوان کے بھی ایک داماد ان کے بھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مودی کے ساتھ براہ راست، تو جو بائیڈن جو ہیں وہ ان سب کو انسٹیٹیولائز کریں گے، ادارہ جاتی، ٹھیک ہے جی، یہ کام کریں گے، اور یہ جو پرسنل ون ونڈو شاپنگ ہے وہ سہولت ختم ہو جائے گی۔ تو MBS جو ہیں وہ ان کو پوری سپورٹ تھی ٹرمپ انتظامیہ کی، اور وہ ہر صورت میں بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے کنگ بننا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے جو بھی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ ان کو فل سپورٹ کر رہی تھی۔ پھر جو الیکشن ہوئے اس میں بھی امریکن پریزیڈنشل الیکشن، اس میں بھی جو MBS کے اپوزٹ فیملی ممبر تھے جو کسی بھی وجہ سے زیر عتاب ہیں اور رہے، اور یا کچھ ان میں سے اریسٹ ہیں، وہ سب کے سب بہت بڑے خود بھی بلینر ہیں، اور ان کی بھی انویسٹمنٹ امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی، وہ بہت ان سے بھی بڑے ہیں۔ تو جو باہر بیٹھے ہیں ان سب نے سپورٹ کیا ہے جو بائیڈن کو، ڈیموکریٹس کو،
ٹرمپ کو نہیں سپورٹ کیا. تو اسی لیے کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ایم بی ایس آئیں گے، ایم بی ایس آئے تو ان کا مسئلہ ہی تاحیات خراب ہو جائے گا. تو یہ وہاں پہ بھی تو یہی چیز پاکستان میں چل رہی ہے. پاکستان میں اب یہ انڈائریکٹلی پاکٹ سے، مختلف پاکٹ سے یہ ایک کیوس پیدا ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب سے ہم نے جتنی دفعہ بھی پوچھا، انٹرویوز بھی، کامران خان کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کیٹیگوری لکھا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد عمران خان ہمارے جو کلیگ ان کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا نہیں. ارشد شریف صاحب کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا نہیں. ہمیں انٹرویو دیا، ہمیں تو بلکہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل ٹرمائل ہو رہا ہے، انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے پی کے، تو ان میں صرف را شامل نہیں ہے، اس میں ہندوستان شامل نہیں، انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی شامل ہے. تو اور اس میں آئی ایس آئی کے پاس، انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی ہمیں اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں اور یہ سارا بتاتے ہیں. لندن میں نواز شریف صاحب سے کن کن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی یہی لابیز آ رہی ہیں. تو یہ بھی ساری چیزیں پتہ ہے، سب کچھ ہے. تو پھر جناب بہتر ہوگا کہ یہ کیوس ختم کیا جائے اور بڑے ہی دو ٹوک انداز میں اس بارے میں فیصلہ کیا جائے اور پاکستان کے عوام کو بتایا جائے اسرائیل کے بارے میں کہ جناب یہ ڈس انفارمیشنز ہیں، یہ غلط ہے اور ان خبروں پہ دھیان نہ دیا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان 2 مہینے جو اگلے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر صورت میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ضدی آدمی ہیں، شکست خوردہ ہیں، اسٹیٹسمین وہ ہیں نہیں، اور ان کے اپنے حالات بہت خراب ہیں امریکہ میں. تو ان 2 ماہ میں تو کم از کم ہمیں مکمل طور پہ محتاط رہنا چاہیے ہر صورت میں. تو اس لیے جناب یہ چیزیں ہیں تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. تو پاکستان عمران خان ابھی تک انکاری ہیں، اور کب تک رہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان ان حالات میں اگر یہ کرتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو